دنیا بھر میں پچھلے کچھ عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو بظاہر تو الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بہت ہی خطرناک تصویر بنتی ہے۔ اسرائیل کے ایک آئل ریفائنری پر حملے سے لے کر پاکستان کے میزائل پروگرام پر ایک نئے تنازع تک، یہ سب آخر جڑا کیسے ہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کشیدگی دنیا کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ تو یہاں جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے، کیا ہم ایک عالمی توانائی کی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ مشرق وسطی سے اٹھنے والی چنگاریاں تو کچھ ایسا ہی اشارہ دے رہی ہیں۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کی پہلی چنگاری تھی ایک سیدھی سادی فوجی کارروائی۔ ایران نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی پہلے مثال نہیں ملتی، یعنی سیدھا اسرائیل کے توانائی کے نظام پر حملہ، اور اس ایک حملے نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران نے کیا کیا کہ درجنوں میزائلوں سے سیدھا اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری حیفا کو نشانہ بنا ڈالا، اور حملہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا، اتنا شدید تھا کہ شہر کے بڑے بڑے حصے اندھیرے میں ڈوب گئے اور لوگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی افواہ نہیں تھی، خود اسرائیل نے اس حملے کی تصدیق کی۔ اب سوال یہ ہے کہ حیفا ہی کیوں؟ آخر یہ اتنا بڑا ٹارگٹ کیوں تھا؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام ریفائنری نہیں ہے، یہ تو اسرائیل کی معیشت اور فوج کی سمجھیں شہرگ ہے۔ یہ ریفائنری اکیلے ملک کی آدھی سے زیادہ پیٹرولیم کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اس پر حملہ کرنا اسرائیل کی سپلائی چین کے دل پر حملہ کرنے جیسا تھا۔ مگر بات صرف یہیں تک نہیں رکی۔ کچھ ہی دیر بعد اس تنازع نے ایک نیا موڑ لیا، جب امریکہ کا ایک ایسا اثاثہ نشانہ بنا جسے اس کی فضائی طاقت کا کراؤن جولز یعنی تاج کا ہیرا سمجھا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک امریکی F-35 طیارے کو مشتبہ ایرانی فائرنگ کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، اور یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے۔ F-35 کو امریکہ کا سب سے جدید، سب سے مہنگا اسٹیلتھ جیٹ مانا جاتا ہے، مطلب یہ ان کی فضائی طاقت کی ایک علامت ہے۔ اسے کامیابی سے نشانہ بنانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اور واضح پیغام تھا۔ اب ان فوجی حملوں کا جو اثر ہوا نا، وہ صرف میدان جنگ تک نہیں رہا، اس کی جو معاشی لہریں اٹھیں وہ پوری دنیا میں محسوس کی گئیں، اور اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ 17%، جی ہاں 17%۔ یہ وہ کمی ہے جو قطر کے لیکویفائڈ نیچرل گیس یعنی LNG کی پیداوار میں آئی جب اس کی گیس فیلڈز پر حملہ ہوا۔ اب دیکھیں، قطر دنیا کے سب سے بڑے LNG ایکسپورٹرز میں سے ہیں، تو پیداوار میں 17% کمی کا سیدھا مطلب ہے عالمی توانائی کی سپلائی چین میں ایک بہت بڑا خلل، جس کا اثر ہر اس ملک پر پڑے گا جو توانائی کے لیے قطر پر انحصار کرتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے جسے چند مہینوں میں ٹھیک کر لیا جائے۔ اندازہ یہ ہے کہ صرف اس نقصان کی مرمت میں ہی 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، عالمی توانائی کی مارکیٹ کو اگلے 5 سال تک اس کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حملے کا ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ قطر انرجی کے CEO کے الفاظ میں جو دکھ اور حیرت تھی، وہ صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پر ایک برادر مسلم ملک کی طرف سے اس طرح حملہ کیا جائے گا، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ یہ الفاظ صرف ایک بیان نہیں، بلکہ خطے میں پڑنے والی گہری دراڑوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں لگی یہ آگ جنوبی ایشیا تک کیسے پہنچی؟ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، وہاں ایک دم خوف کی لہر دوڑ گئی اور سرمایہ کاروں نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا، اور نقصان کتنا ہوا؟ 12 لاکھ کروڑ روپے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے جو بھارت کے کئی سالوں کے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ صرف چند دنوں میں ڈوب گئی۔ تو آخر یہ مالیاتی بحران آیا کیوں؟ وجہ صرف ایک تھی، خوف۔ اس بات کا ڈر کہ سپلائی چینز ٹوٹ جائیں گی اور ملک میں کھانے کے تیل سے لے کے گاڑیوں کے ایندھن تک ہر چیز کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ اب جب دنیا نے یہ سب ہوتے دیکھا تو ظاہر رد عمل بھی سامنے آئے، اور ان رد عمل میں بھی وہی تقسیم نظر آئی جو آج کل عالمی سیاست کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر بڑی طاقت نے اپنی اپنی بات کی۔ ایران کا پیغام تو بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ ان کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا کہ اگر ان کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو وہ صفر برداشت کی پالیسی اپنائیں گے۔ یہ ایک کھلی دھمکی تھی۔ اور عالمی سطح پر بھی کوئی ایک آواز نہیں تھی، سب کی اپنی اپنی رائے تھی۔ جیسے برطانیہ نے ایران کی سخت مذمت کی تو فرانس نے بیچ کا راستہ نکالا اور کہا کہ بھئی کشیدگی کم کرو، جبکہ چین نے طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہوئے اشاروں میں اسرائیل پر تنقید کی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے پر دنیا بٹی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے بڑی اور شاید سب سے حیران کن دراڑ خود امریکہ کے اندر نظر آئی۔ انسداد دہشت گردی کے سابق ڈائریکٹر جو کینٹ نے احتجاجاً استعفیٰ دینے کے بعد کھل کر کہہ دیا کہ اس جنگ کی شروعات اسرائیل نے کی تھی، اور یہ بات سب جانتے تھے کہ ایران اس کا جواب ضرور دے گا۔ اور اس بیان کا نتیجہ بھی فوراً نکلا، اور بہت سخت نکلا۔ FBI نے ان کے خلاف خفیہ معلومات لیک کرنے کے الزام میں تحقیقات ہی شروع کر دی۔
یہ قدم امریکی انتظامیہ کے اندر موجود گہری تقسیم کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ ابھی مشرق وسطی میں یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک نیا محاذ جنوبی ایشیا میں کھل گیا۔ یہاں امریکہ اور پاکستان میزائل ٹیکنالوجی کے معاملے پر آمنے سامنے آ گئے۔ یہ تنازع شروع ہوا جب امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان ایسے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یعنی ICBMs بنا سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ دوسری طرف پاکستان نے اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہمارا پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد صرف علاقائی استحکام ہے۔ اور بات صرف تردید تک نہیں رکی۔ پاکستان نے اپنے موقف کو مزید واضح کرنے کے لیے بھارت کی میزائل صلاحیتوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ بھارت جو 12,000 کلومیٹر سے زیادہ رینج والے میزائل بنا رہا ہے وہ علاقائی سلامتی کے لیے ایک حقیقی تشویش ہے۔ تو یہاں ہم آ کر رکتے ہیں۔ توانائی کی جنگ سے لے کر میزائلوں کی دوڑ تک یہ ساری کشیدگیاں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں آخر دنیا کو لے کہاں جا رہی ہیں؟ کیا یہ کسی نئے عالمی بحران کا آغاز ہے یا پھر یہ سفارتکاری کے لیے ایک آخری موقع؟